پاکستان کے شیر میجر عدنان اسلم شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی نماز جنازہ میں شرکت، پوری قوم کی جانب سے عدنان اسلم کو سلام۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت بھی 8,000 سے زیادہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد موجود ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار سے تہلکہ خیز انکشاف۔ پاکستان نیوی کی بڑی کامیابی، نیوی نے چین کی مدد سے سمندر کی تہہ میں گیس کے وسیع ذخائر تلاش کر لیے۔ عالمی افق نامے سے آپ کو بتائیں کہ روس کی یوکرینی گاؤں پر بمباری سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ مودی اسرائیل نیا گٹھ جوڑ بھی سامنے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، شیر پاکستان میجر عدنان اسلم شہید کی نماز جنازہ راولپنڈی میں آج ادا کر دی گئی، جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وفاقی وزراء اور فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت نے شرکت کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق راولپنڈی کے چکلالہ میں میجر عدنان اسلم شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ خیال رہے کہ 31 سالہ میجر عدنان اسلم 2 ستمبر کو بنو میں فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑنے والے 31 سالہ میجر عدنان اسلم کمبائنڈ ملٹری اسپتال CMH راولپنڈی میں دوران علاج شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق میجر عدنان اسلم کی نماز جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ قوم کے بہادر سپوت کی نماز جنازہ میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر، حاضر سروس فوجی اور سول افسران اور شہید کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ شہید میجر عدنان اسلم کو ان کے آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق میجر عدنان اسلم نے دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی قیادت کا بھرپور ثبوت دیا۔ وزیر اعظم نے افسر کی عظیم شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے ایک بہادر سپوت کو کھو دیا، جس کی جرأت اور قربانی ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ وہ پاکستان کے بہترین چہرے کی نمائندگی کرتے ہیں، پختہ عزم، وطن سے محبت اور قربانی کی ناقابل شکست روح۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ میجر عدنان اسلم کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج ہر صورت میں دہشت گردی کے خاتمے کے اپنے مشن میں ثابت قدم ہے۔ ادھر ISPR کا کہنا ہے کہ میجر عدنان کی شہادت اس بات کی گواہی ہے کہ پاک فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے مشن پر ثابت قدم رہے گی۔ دوسری جانب سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 8,000 سے زیادہ فتنہ الخوارج دہشت گرد موجود ہیں، جو عام آبادی میں پناہ لے کر فورسز پر حملے کر رہے ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق فتنہ الخوارج غیر معروف راستوں کے ذریعے افغانستان سے پاکستان آ رہے ہیں۔ 8,000 سے زائد دہشت گرد پشاور، ٹانگ، DI خان، بنو، لکی مروت، سوات، شانگلہ اور ضم شدہ اضلاع میں موجود ہیں، جبکہ باجوڑ اور خیبر میں 800 سے زیادہ دہشت گرد موجود ہیں۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد سی پیک روڈ، DI خان تا بنو اور ٹانگ میں ناکے بھی لگاتے ہیں۔ عام آبادی میں پناہ لیے دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں، جس کے بعد سیکورٹی فورسز کو جوابی کارروائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جوابی کارروائی میں مسائل کے باعث فورسز نے بہت زیادہ جانی نقصان بھی اٹھایا ہے۔ حکام کا بتانا ہے کہ وزیر اعلیٰ KPK کی زیر صدر جرگوں میں قبائلی عمائدین افغانستان سے دہشت گردوں کی دراندازی پر نالاں تھے۔ قبائلی عمائدین نے وزیر اعلیٰ سے دراندازی کا معاملہ افغان حکومت کے ساتھ اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ سرکاری حکام کے مطابق شمالی وزیرستان اور باجوڑ میں چند ہفتوں میں سیکورٹی فورسز نے دراندازی کرنے والے 80 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ اس حوالے سے IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے گفتگو کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ KPK میں فتنہ الخوارج کی موجودگی اور دہشت گرد کارروائیوں سے آگاہ ہیں۔ DI خان، لکی مروت، باجوڑ، وزیرستان، خیبر، بنو اور دیگر میں متعدد خوارج کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جبکہ گزشتہ ماہ 190 آپریشن میں 39 خوارج کو مارا اور 110 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ IG ذوالفقار حمید نے کہا کہ فتنہ الخوارج کی جانب سے سڑکوں پر ناکے لگانے کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے۔ سی پیک پر موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کر دن رات گشت شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ دہشت گرد افغانستان سے آ رہے ہیں، جن کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فتنہ الخوارج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، پوری پاکستانی قوم فتنہ الخوارج کے خلاف متحد ہے اور ان سیاسی رہنماؤں کو بھی فتنہ الخوارج کے خلاف کھل کر بولنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے فتنہ الخوارج اس وقت خیبر پختونخوا میں موجود ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج پر حملے کر رہے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کو ایسے سیاسی عناصر کے خلاف بھی ڈٹ جانا چاہیے۔ دو جانب ناظرین، پاکستان نیوی نے چین کے تعاون سے ایک اہم سنگ میل آج عبور کیا ہے اور سمندر کی تہہ میں گیس کے وسیع ذخائر تلاش کر لیے ہیں۔
اس اہم پیش رفت کا انکشاف ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فواد امین بیگ نے ایک نجی چینل کو انٹرویو کے دوران کیا۔ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فواد امین بیگ کے مطابق پاکستان نیوی نے چین کے اشتراک سے ایک جدید سروے کروایا جس کے نتائج نہایت حوصلہ افزا ثابت ہوئے ہیں۔ سروے کے مطابق پاکستانی سمندری حدود میں گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں جو مستقبل میں پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں انقلابی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی یہ کامیابی صرف ایک معاشی موقع نہیں بلکہ خود مختاری اور معاشی سلامتی کے لیے ایک بڑا قدم بھی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جب بھی پاکستان ترقی کی جانب بڑھتا ہے دشمن قوتیں 5th جنریشن وار کے ذریعے سرمایہ کاروں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ریئر ایڈمرل نے بتایا کہ پاکستان میں SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ملٹری قیادت اور سیاسی لیڈرشپ کے درمیان مثالی ہم آہنگی قائم ہو چکی ہے جس کے باعث ملک نے مربوط دفاعی اور معاشی حکمت عملی ترتیب دی ہے۔ اور ناظرین عالمی منظرنامے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے آج کے اس ویلاگ میں، اور آپ کو بتانا ہے کہ یوکرینی حکام کے مطابق مشرقی ڈونیسٹکس علاقے کے دیہی گاؤں یارووا میں روسی فضائیہ نے بمباری کی ہے جس میں کم از کم 23 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس فضائی حملے کو انتہائی ظالمانہ اور براہ راست عام شہریوں پر حملہ قرار دیا اور مزید کہا کہ ایسے روسی حملوں پر دنیا کی جانب سے مناسب جواب دیا جانا چاہیے۔ زیلنسکی کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں ہولناک مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جن میں کئی لاشیں زمین پر پڑی دکھائی دے رہی ہیں اور یہ سب عام کپڑوں میں ملبوس ہیں، اور فوٹیج میں کچھ افراد معمر بھی دکھائی دے رہے ہیں جبکہ کئی کو شدید زخم آئے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق لوگوں پر اس وقت حملہ کیا گیا جب گاؤں میں پینشن تقسیم کی جا رہی تھی اور یہ گاؤں محاذ جنگ سے محض چند میل کی دوری پر ہے، اور پینشن کی تقسیم یوکرین کی ڈاک سروس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، اور ویڈیو میں یارووا سے ڈاک سروس کے موبائل برانچ کی ایک وین کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے، اور پس منظر میں بچوں کے کھیلنے کا میدان بھی دکھائی دے رہا ہے جہاں 2 زرد پھسلنے والی سلائڈ نظر آتی ہیں۔ ڈونیٹسک کی علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ ہیں وادیم فلاشکن نے کہا کہ روسیوں نے اس وقت حملہ کیا جب لوگ اپنی پینشن وصول کر رہے تھے، یہ جنگ نہیں بلکہ سراسر دہشت گردی ہے۔ اور ناظرین آخر میں آپ کو صہیونیوں اور بھارتیوں کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے بتائیں کہ جو مسلمان دشمن بھی ہے، اسلام دشمن بھی ہے، پاکستان دشمن بھی ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان آج 2 طرفہ سرمایہ کاری معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ ناظرین اسرائیل کے مطابق یہ پہلا معاہدہ ہے جو بھارت نے اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم OECD کے کسی رکن کے ساتھ یعنی کسی رکن ملک کے ساتھ کیا۔ یہ معاہدہ اسرائیل کے دائیں بازو کے سخت گیر وزیر خزانہ بیزلیل اسموتریچ کے دورہ بھارت کے دوران ہوا ہے جہاں انہوں نے نئی دلی میں اپنی بھارتی ہم منصب نرملا سیتا رمن سے ملاقات کی ہے، اور معاہدے کے تحت سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا جس میں ریگولیٹری تبدیلیوں یا اثاثوں کی ضبطگی جیسے خدشات کے خلاف یقین دہانی شامل ہے۔ اس معاہدے میں منصفانہ رویے اور عدم امتیاز کی شرائط طے کی گئی ہیں اور تنازعات کے حل کے لیے آزادانہ ثالثی کا فورم بھی فراہم کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ معاہدے سے نجی کمپنیوں کو دونوں ممالک میں سرمایہ کاری کا مضبوط راستہ ملے گا اور بھارتی کمپنیاں اسرائیل میں اور اسرائیلی کمپنیاں بھارت میں محفوظ سرمایہ کاری کر سکیں گی۔ ناظرین اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ برس بھارت اور اسرائیل کے درمیان تجارتی حجم تقریباً $4 ارب تک پہنچ گیا تھا، اور اس سے قبل رواں سال دونوں ممالک طویل عسکری دفاعی تعاون کے تحت بھی آگے بڑھے ہیں، اور یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب کئی ممالک اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلقات محدود کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور بڑے سرمایہ کاری فنڈز نے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث اپنی سرمایہ کاری اسرائیلی اثاثوں سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن بھارت جو کہ مسلمانوں کا اصلی دشمن ہے، صہیونی جو کہ مسلمانوں کے اصلی دشمن ہیں، ان کی جانب سے یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ ایک ناپاک اتحاد ثلاثہ یعنی امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی جانب سے واضح پیغام ہے کہ وہ مسلم امہ کے خلاف ہیں اور یہ محاذ مسلم امہ سے جنگ کے مترادف ہے۔ آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔